رملہ آج بھی گھر سے بہت اداس نکلی تھی۔ امی جان نے اسے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، گھر سے نکلنا، جنگل جانا، لکڑیاں اکٹھی کر کے انہیں گھر اٹھا کر لانا۔ گاؤں کی باقی لڑکیاں اس کے ساتھ بالکل کھیلنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ اس کو غریب اور لکڑہاری کے نام سے پکارتی تھیں۔ رملہ کا دل بہت اداس ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور رملہ بڑی ہو گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر تھی۔ کوئی دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ وہ ایک جھونپڑی میں رہتی ہے اور ایک غریب کی بیٹی ہے۔ گاؤں کی سب لڑکیاں اس سے حسد کرتیں۔ رملہ حسب معمول جنگل پہنچی۔ حسد اور جلن میں پاگل عتیقہ بھی اس کے پیچھے جنگل آئی تھی۔ وہ آج رملہ کو ڈرانے آئی تھی تاکہ وہ ڈر کر بھاگے اور جنگل میں غائب ہو جائے، راستہ بھٹک جائے اور کبھی واپس نہ آ سکے۔ رملہ لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک کوئی آہٹ اسے اپنے قریب سنائی دیتی ہے۔ وہ چوکنا ہو جاتی ہے کہ اچانک ایک سانپ اس پر آ کر گرتا ہے اور شیر کی تیز آواز بھی اسے سنائی دیتی ہے۔ وہ ایک رخ پر ڈر کر بھاگنے لگتی ہے اور بھاگتی چلی جاتی ہے۔ عتیقہ خوش ہوتی ہے کہ نکلی سانپ اور شیر کی آواز نکالنے سے ہی اس کا کام ہو گیا اور اب رملہ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی۔ چمچم چیونٹی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسے رملہ پر بہت رحم آتا ہے۔ چمچم چیونٹی رملہ کی مدد کرنے کا سوچتی ہے۔ وہ اپنی جادوئی طاقت استعمال کرتے ہوئے 2 بولنے والے طوطے رملہ کے پاس بھیجتی ہے۔ رملہ اداس اور پریشان ہوتی ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب وہ کبھی اپنے گھر نہیں جا پائے گی۔ اس گھنے جنگل میں درندے اسے کھا جائیں گے۔ وہ ایسا سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ 2 پیارے سے طوطے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں، پیاری رملہ ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں، پیاری رملہ ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں۔ رملہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسے طوطے ہیں اور ان کو اس کا نام بھی معلوم ہے۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ ایک طوطا بولتا ہے، رملہ پریشان نہ ہو بلکہ ہمارے پیچھے پیچھے آؤ، یوں سمجھ لو ہم تمہاری اچھائی ہیں، اللہ نے ہمیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ رملہ طوطوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ تھوڑی آگے جانے پر اسے گھوڑے پر سوار راجا کا بیٹا نظر آتا ہے۔ راجا کا بیٹا بھی رملہ کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی آگے بڑھتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا تم راستہ بھول چکی ہو؟ رملہ اسے بتاتی ہے کہ ہاں میں راستہ بھول چکی ہوں، اب میں اپنے گھر نہیں جا پا رہی تھی، مگر ان طوطوں نے میری مدد کی اور مجھے یہاں تک پہنچایا۔ رملہ تم بہت رحم دل ہو، ہر کوئی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، راجا کا بیٹا رملہ سے کہتا ہے۔ رملہ بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ رملہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رملہ بہت رحم دل اور نیک ہے۔ طوطے بولتے ہیں، جاؤ رملہ، ہم نے اپنا کام کر دیا، اب تم محفوظ ہو، بائے بائے۔ طوطے فوراً سے غائب ہو جاتے ہیں۔ رملہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ راجا کا بیٹا اسے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے کہتا ہے، آؤ رملہ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ رملہ راجا کے بیٹے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں پہنچتی ہے تو ہر کوئی حیران ہوتا ہے۔ عتیقہ جب یہ منظر دیکھتی ہے تو حسد اور جلن کے مارے پاگل ہو جاتی ہے۔ راجا کا بیٹا رملہ کی ماں کو سلام کرتا ہے اور ان کی بیٹی ان کے حوالے کرتے ہوئے کہتا ہے، میں جلد اسے لینے کے لیے آؤں گا۔ یوں رملہ محل کی رانی بن جاتی ہے۔